ہمارے ساتھی قلعہ کالر والا کے قاری عبدالحفیظ عابد صاحب، ان کی 4 سالہ معصوم پھول جیسی بچی کو اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ جنسی درندگی کی گئی اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ 4 سالہ بچی۔ اور یہ پاکستان میں پہلا واقعہ نہیں، قصور کا واقعہ، دیگر علاقوں کے واقعات آپ کے سامنے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ نازل کر تو عیسیٰ کو یا بھیج ہدایہ مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ یہ کس قسم کے درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں جو بچیوں کو بھمبوڑتے ہیں اور پھر اپنے جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر بے شک ان کو قتل کرنا چاہیے۔ لیکن آج میں ایک بات درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، حکام سے، انتظامیہ سے، ایک گولی مار کے جان لے لینا، یہ قتل کا بدلہ قتل تو ہو سکتا ہے، لیکن حدود اللہ میں جو شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں، اگر وہ سزائیں آپ دیں گے اس طرح کے درندوں کو، ان کی 2 سزائیں ہیں اسلام میں اور شریعت میں۔ ایک پتھر مارے جائیں تو ایسے مارا جائے ایک ایک پتھر کی ضرب سے ایک مرتبہ روح نکلے، جس طرح بچی کی روح سسکتے ہوئے تڑپتی ہوئی نکلی ہے، لوگوں کے سامنے پتھر مار مار کے اس بندے کی جان لی جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اس سزا کے اوپر رحم بھی نہ کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ دوسرا، ایسے درندوں کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ کر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے پھینک دو۔ دیکھو پھر کتے بھموڑتے ہیں کہ بلیاں بھموڑتی ہیں کہ جانور بھموڑتے ہیں، وہ بمبوڑ کے ان کو ذبح کر دیں، اور تمہارے دل میں پھر بھی رحمت کے آثار پیدا نہیں ہونے۔ ہمارا یہ حکام سے مطالبہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ جو اس کے لواحقین تھے بیچارے، وہ تو بچی کو دفن ہی نہیں تھے کرنا چاہتے بغیر قاتلوں کی گرفتاری، ان سے میں نے ریکویسٹ کی امن کی وجہ سے۔ ڈی پی او صاحب کو بھی کہتا ہوں، آر پی او صاحب طیب حفیظ چیمہ صاحب کو بھی کہتا ہوں، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کو بھی کہتا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بچیوں اور بچوں کے معاملے میں جو ایکشن لے رہی ہیں وہ قابل تحسین ہے، لیکن اس بچی کی خبر نہ میڈیا پہ چلی ہے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایکشن لیا جا رہا ہے، نہ آئی جی کی طرف سے ایکشن لیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مولوی کی بیٹی ہے۔ وجہ یہ ہے کسی بے دین کی بیٹیاں وہ بھی ہماری ہیں، بیٹی یہ بھی ہماری ہے۔ ابھی تک میڈیا کی زینت بھی ہوتی ہے، احتجاج بھی ہو چکا ہوتا اور پورے معاشرے میں ہائی لائٹ بھی ہو چکا ہوتا، لیکن اس کیس کو شاید میں آپ کے سامنے پہلا بندہ ہوں گا جو رکھ کیوں نہیں ہائی لائٹ ہوتا؟ کیوں ہے یہ تعصب معاشرے میں؟ آپ بچوں اور بچیوں کے ساتھ یہ درندگی کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں، اور اس طرح بنائیں جس طرح قرآن کا حکم ہے، جس طرح رسول اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی قسم معاشرے سے یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بدکاری کرنے والے بچوں سے چاہے مسجد کا ملا ہو، چاہے دیہات کا کوئی شخص ہو، اس کو چوک اور چوراہے میں ایسی سزا دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے تنگ آ کے سی سی ڈی کو بنایا، نیفے میں پستول چلانا شروع کیے، مجرم اپنی گولیوں سے آپ مار رہے ہیں۔ میں ذاتی طور کے اوپر جو مجرم ہو اس کو اس طرح کی سزا دینے کا قائل ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جو اسلام کا قانون ہے کہ اس سزا کے شاہد ہونے چاہیے، اس سزا کے گواہ ہونے چاہیے، ایک مجمع اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑے، ایک ایک پتھر سے روح نکلے، جان نکلے، پتہ چلے کہ اس سنگین نوعیت کے قدم کی سزا اسلام میں یہ ہے، تو پھر معاشرہ سیدھا ہوگا۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔